یہ جو پرسپشن کچھ پھیلائی جاتی ہے کہ ہم پاکستان ایک بیڈ گائے کی طرف سے پرسیو کیا جاتا ہے، یہ تو صرف ویسٹرن میڈیا میں ہے اور ہندوستانی میڈیا اور افغان جو میڈیا ہے اس میں ہے۔ ہماری جو پوزیشن ہے، سٹیٹس ہے، وہ ریسپیکٹڈ سٹیٹس ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی مدد کی ہے افغان پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور ہمارا کتنا اہم رول ہو سکتا ہے اس خطے میں۔ تو یہ تو پہلی کلیریفیکیشن میں دینا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز، ہندوستان اور جو ان کے دوست ہیں افغانستان وغیرہ میں، انہوں نے تو اپنا نیریٹو چلانا ہے۔ اس وقت وہ کابل میں کافی ڈیسپریٹ ہیں، تو انہوں نے کیمپین چلایا ہے کہ کس اور کو بلیم کریں، ان کی خود کی جو خامیاں ہیں اس میں دوسرے کو بلیم کریں، اور کہ کیوں یہ ریورسلز ہو رہی ہیں ان کے خلاف۔ اس کو ہم نے ریورس کیا ہے۔ ہم نے پریس کانفرنس کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے بعد میں، ہماری ویوز آفیشیل ڈاکیومنٹ کے تحت سرکولیٹ کری، ہم نے کروایا ہے سیکیورٹی کونسل کے ممبرز کو اور پوری یو این ممبرشپ کو۔ میں جو سلامتی کونسل کے جتنے ممبرز ہیں ان سے میری ملاقات ہر دوسرے روز ہوتی رہتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کو پورا بریف کرتے رہتے ہیں جو ہمارے کوششیں ہیں قطر میں، جو دوحہ میں جو مذاکرات چل رہی ہیں، باقی جو ہماری بائی لیٹرل ایفرٹس چل رہی ہیں، ان سب کی ہم ان کو پوری اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا رول بہت اہم ہے اس وقت۔ تو ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، ہم نے اپنی پوزیشن صاف کر لی ہے۔ مشکلات دوسری طرف ہیں اور ان کی مشکلات کو بھی ہم حل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا منیر اکرم صاحب، افغانستان ایک بڑا سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے پوری دنیا کا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، کیونکہ جو افغانستان کے اندر صورتحال ہوگی وہ آٹومیٹکلی ایک ایسے ریجن کو امپیکٹ کرے گی جہاں امیڈیٹ نیبرہڈ کے اندر ہی 4 نیوکلیئر پاورز ہیں۔ کیا دنیا کو اس معاملے کی، اور اسپیشلی یہ جو انخلا امریکہ کا کچھ اس طرح سے ہوا کہ ہمیں 20 سالوں میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ بھی نہیں نظر آئی، اور اب جو سچویشن ہے وہ خانہ جنگی کی طرف بھی بڑھ چکی ہے، کیا دنیا کو اس کی سنگینی کا اندازہ ہے؟ اور اگر ہے تو پاکستان کو کدھر پلیسڈ دیکھتی ہے دنیا؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کا رول تو مانا جاتا ہے کہ بہت اہم ہے۔ جو ٹروئکا ہے، جو سب میں دنیا کی سب میں بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، روس ہے اور چین ہے، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے وہ ٹروئکا پلس فارمیٹ پہ، اور یہی فارمیٹ استعمال ہو رہا ہے اس وقت انکریج کرنے کے لیے کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو۔ اس کے لیے یہ فارمیٹ سب میں اہم ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کا رول اس میں ایکٹیو ہے، پازیٹیو ہے۔ جہاں تک کہ خطے کی جو سلامتی کی بات ہے، وہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں اگر سول وار ہوتی ہے تو اس کی امپلیکیشنز پورے خطے کے لیے ہوں گی، کیونکہ وہاں دہشت گرد کافی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی جیسے، داعش ہے، اور ای ٹی آئی ایم ہے جو چین کے خلاف ہے، آئی ایم یو ہے وہ ازبیکس ہیں۔ تو ان سب کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوگا، اور انٹرنیشنل کوآپریشن کی ضرورت ہوگی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ پر اس وجہ سے جو پہلی چیز جو بہت اہم ہے کہ افغانستان میں ایک حکومت آئے جو سب کو منظور ہو، انکلوسیو ہو، اور وہ امن لے آ سکے پورے ملک میں۔ تو یہ پہلی کوشش ہے۔ دوسری ہماری کوشش اس کے ساتھ ہی جاری رہے گی، وہ یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہمارے خلاف اور دوسروں کے خلاف جو ہو رہی ہے افغانستان سے، جس کا ذکر فارن منسٹر صاحب نے بھی کیا ہے، وہ دہشت گردی بند کی جائے، اور وہ بند جب ہوگی جب افغانستان میں امن آ۔ رائٹ۔ اچھا منیر اکرم صاحب، پاکستان کیونکہ ایک اگریوڈ پارٹی ہے، پاکستان نے بڑا سفر کیا ہے اس وار آن ٹیرر میں۔ اگر افغانستان کے بعد کسی اور کنٹری نے سفر کیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔
وین اٹ کمز ٹو رسپانسبلٹیز، جس طرح آپ نے فرمایا اور بجا فرمایا کہ دنیا کو نظر بھی آ رہا ہے اور دنیا کو معلوم بھی ہے کہ پاکستان کا کردار اس تمام پیس پروسیس میں، افغان پیس پروسیس میں کیا رہا، اور پاکستان نے کتنی تگ و دو کی اس سارے معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے، اور اب جو خانہ جنگی ہے اس کا ملبہ پاکستان پر نہیں ڈالا جا سکتا. بٹ کیا دنیا پاکستان کو ایک ایگریو پارٹی کے طور پر انڈرسٹینڈ کرتی ہے اس کی سچویشن کو؟ کیا ان کو پاکستان کے نظریے کا اور پاکستان کی قربانیوں کا بھی اندازہ ہے، یا ہمیں کچھ مزید کرنا ہوگا دنیا کو اس بات کا اندازہ دینے کے لیے کہ ہم لوگ وی ہیو لاسٹ مور دین 70,000 لائیوز ہیئر؟ یہ دیکھیں، ہر ملک اپنی خود کی نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اس وقت. ہمارا نیشنل انٹرسٹ غریب پارٹی تو ہم ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے، پر ہمارے ساتھ جو انٹریکشن ہوگا وہ سب لوگ دیکھیں گے کہ جی پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے خطے میں، اور وہ کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مدد کر سکتا ہے اور خود کو مدد کر سکتا ہے. تو ہماری جو آبجیکٹیو اس وقت ہے کہ پاکستان میں امن آئے. پاکستان میں امن جب آئے گا جب افغانستان میں امن ہوگا، تو پھر ہمارے اوپر اس کی ریپرکشنز کم ہو جائیں گی. تو ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ امن آئے، ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے تحت آئے، اور وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ایسا ہو جو انکلوسیو ہو اور سب افغان پارٹیز کو وہ رضامند کریں اور امن لے آئیں. تو یہ ہماری پہلی کوشش ہے اور سب میں زیادہ بڑی آبجیکٹیو یہ ہے. اور اسی سے ہم جو دہشت گردی ہمارے خلاف ہو رہی ہے وہ بھی اسی راستے سے ہم روک سکیں گے. رائٹ. لیکن منیر اکرم صاحب، بڑا سمپلسٹک سا کویسچن ہے لیکن شاید بڑا ایک کور کویسچن بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ افغانستان کے امن ہمارے امن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیا آپ افغانستان میں جس طرح کی خانہ جنگی ہو رہی ہے، مور دین ہیف آف افغانستان از انڈر طالبان ناؤ، کابل کے اوپر حملے کا خدشہ بڑا بڑھتا جا رہا ہے، کابل حکومت ابھی بڑی سٹ پٹائی ہوئی ہے، ایسی صورتحال میں مستقبل قریب میں پاکستان کے ہمسایہ افغانستان میں امن بحال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، میرے خیال میں سب کو احساس ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور خطے میں سب کو احساس ہے کہ امن لے آنا اور ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ افغانستان میں لے آنا موجودہ حالات میں ایک مشکل کام ہے. پر مشکل اگر کام ہے تو ہم نے پھر بھی اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. تو کوشش تو ہم نے کرنی ہے. مشکلات ضرور ہیں اور شاید بڑھ جائیں گی اگلے ہفتوں میں، پر ہم نے یہ کوشش جاری رکھنی ہے. اگر طالبان کی فتح ہوتی ہے تو پھر بھی ہم نے طالبان کو منانا پڑے گا کہ پوری افغانستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، ملٹی ایتھنک نیشن ہے، جس میں سب جتنے بھی انٹرسٹ گروپس ہیں ان کو سب کو شامل کرنا ہوگا امن لے آنے کے لیے. تو یہ ہماری جو کوشش ہے یہ جاری رہے گی. کب اس میں سکسیس کب ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اس پہ میرے خیال میں اس وقت ہم پروجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اسپیسیفکلی، پر یہ کوشش ہماری جاری رہنی چاہیے. جو مذاکرات چل رہے ہیں دوحہ میں اور دوسری جگہوں میں افغان پارٹیز کے درمیان، اس کو جاری رکھنا ہے ہم نے، سو دیٹ کہ جو بھی نتیجہ نکلے، گراؤنڈ ریالٹیز جو بھی ہوں، اس میں پھر بھی ہم کچھ کوشش کر کے ہم امن لے آ سکیں اور سب پارٹیز کے درمیان ایک فیصلہ کروا سکیں جس سے امن آئے. رائٹ. اچھا منیر اکرم صاحب، سب سے زیادہ اس کے اندر رول کس کا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا تو ہے، یہ ہے nobody can deny that at all، لیکن دوسرے ممالک میں چین اور روس جن کا ڈائریکٹ سٹیک ریجنل سٹیک بنتا ہے، یا پھر امریکہ جس نے 20 سال تک حکمرانی کی، وار آن ٹیرر لڑی افغانستان میں، کس کا رول اب اس نقطے کے اوپر امپورٹنٹ دیکھتے ہیں؟ جی، رول جتنی بھی امیڈیٹ نیبرز ہیں افغانستان کے،
جو پاکستان ہے، چین ہے، ایران ہے اور سینٹرل ایشینز ہے. سینٹرل ایشینز کی انٹرسٹ روس دیکھ رہا ہے ان کے بہاف پر. تو یہ سب ان سب کا رول ہے اپنے اپنے طور پر اور مختلف قسم کا رول ہے. پاکستان کا ایک رول ہو سکتا ہے، ایران کے انٹرسٹ ہیں، ایران کی افیلیشنز ہیں. چین کا رول بہت اہم ہو سکتا ہے کیونکہ جو اکنامک اسسٹنس اور کوپریشن اگلے سالوں میں افغانستان کو ضرورت ہوگی وہ چین سے ہی آ سکتا ہے. چین کی بھی انٹرسٹ بہت ساری ہیں اس میں. روس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے پورے خطے میں. اور اس کے بعد میں امریکہ کا بھی رول اب تک کیونکہ ودرو تو کر گیا بٹ امریکہ جو فار ایگزامپل اکنامک اسسٹنس میں ان کا رول ہوگا. یہ جو ایریل سپورٹ دے رہے ہیں وہ کتنے حد تک دیں گے، کب تک دیں گے، اس کا رول ہے. اور جو طالبان چاہتے ہیں کہ جو ان کو ڈی لسٹنگ کروائی جائے، وہ جو ٹیررزم لسٹ ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی اس سے نکالا جائے، اس میں بھی امریکہ کا رول ہے. تو سب جتنے پلیئرز ہیں یہ میجر پلیئرز ہیں، یہ ٹروئکا پلس پاکستان اور ایران، یہ میجر پلیئرز ہیں اور ان کا سب کا رول ہے. اور ہم نے ان کے ساتھ شامل ہو کر کوآرڈینیٹڈ قسم کے ایفرٹس کرنی ہیں اور کوئی نتیجہ نکالنا ہے